بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بچوں، جیسا کہ تشبیہات، استعارہ، کنایہ اور مجاز آج کا بیان ہے، اس میں سے میں صرف آپ لوگوں کے سامنے تشبیہ کا ذکر کرتا ہوں اور تشبیہ سے متعلق ہی اس کا ویڈیو تیار کرتا ہوں۔ اس کو غور سے سنو اور سمجھو اور اپنی کاپی میں لکھو، ٹھیک ہے۔ شبلی نعمانی نے اپنی مشہور کتاب شعر العجم میں تشبیہ اور استعارہ کی تعریف اس طرح بیان کی ہے: تشبیہات اور استعارات کلام کے حسن کو بڑھانے کے لیے زیورات کا کام کرتے ہیں۔ ان کے ذریعہ اصل معاملہ کی تصویر بخوبی سامنے آ جاتی ہے۔ جس قدر یہ دونوں اپنی اصل صورت میں پیش کیے جاتے ہیں، اتنی ہی ان میں اصلی حسن باقی رہتا ہے، لیکن بغیر تھوڑے بہت مبالغہ کے استعارہ یا تشبیہ کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ یہ علامہ نعمانی شبلی نے وہ استعارہ التشبیہ کی اس طرح وہ بیان کرتے ہیں، اس کی تعریف اس طرح کرتے ہیں کہ کلام کے اندر حسن پیدا کرنے کے لیے تشبیہات اور استعارات کا ہونا ضروری ہے، یعنی ان دونوں کا ہونا ایسا ضروری ہے جیسے زیورات کا پہننا۔ اگر کوئی زیور پہنا ہو تو کتنا خوبصورت دیکھنے کو لگتا ہے، ایسے ہی کلام کے اندر، گفتگو کے اندر، بات چیت کے اندر اس کو سزا کر، مشبہ بہ کے الفاظ کو لا کر سزا کر بولنا، یہ بھی کیا ہے، ضروری ہے۔ کسی چیز کو تشبیہ دے کر، کسی چیز کے ساتھ تشبیہ دے کر بولنا، ٹھیک ہے۔ تشبیہ کی تعریف سنو۔ تشبیہ کے معنی ہے کسی چیز کو کسی چیز کے مشابہ یا ہم شکل قرار دینا۔ جیسے چاند سا چہرہ جو ہے مشبہ ہے، چاند جو ہے مشبہ بھی ہے۔ یہ چہرہ جو ہے ایک خوبصورت چیز کے ساتھ تشبیہ دیا گیا۔ خوبصورت چیز کیا ہے؟ چاند کے ساتھ میں تشبیہ دیا گیا، اس کی وجہ سے اس کی خوبصورت چہرے کو بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی۔ چاند ہوا مشبہ بھی، چہرہ کیا ہوا؟ مشبہ۔ پتھر جیسا دل کو اگر پتھر کے ساتھ میں اگر ہم مشبہ کر دیتے ہیں، تشبیہ دیتے ہیں، تو ایسا پتہ چلا کہ یہ آدمی جو ہے اس کا دل میں ذرہ برابر بھی رحم دلی نہیں ہے، مہربان نہیں ہے، سخت دل کا آدمی ہے، سخت طبیعت کا آدمی ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں یہ بڑا کٹھن آدمی، بڑا سخت دل، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی رحم نہیں دیے، کسی کے بارے میں کچھ سوچتا نہیں، کہتے نہیں۔ اگر دل کو پتھر کے ساتھ میں تشبیہ دیا گیا، دل کیا ہوا؟ مشبہ، اور پتھر کیا ہوا؟ مشبہ بھی۔ جس چیز کے ساتھ میں تشبیہ ہو۔ اور تیسرا اگزامپل، یاقوت جیسے ہونٹ کو یاقوت جیسے پتھر سے، قیمتی پتھر سے تشبیہ دیا گیا۔ یاقوت بہت قیمتی پتھر ہے، جانتے رہو گے۔ محبوب کے ہونٹ کو ایک قیمتی پتھر کے ساتھ میں تشبیہ دیا گیا، جس سے پتہ چلا محبوب کا ہونٹ بھی کیا ہے؟ خوبصورت ہے۔ خوبصورت پتھر کے ساتھ میں تشبیہ دیا گیا، اس سے پتہ چلا محبوب کا ہونٹ بھی بہت خوبصورت ہے۔ تو جس چیز کو تشبیہ دی جاتی ہے اس کو مشبہ، اور جس چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے اس کو مشبہ بھی کہتے ہیں۔ تشبیہ کس سے دیا گیا؟ چاند سے، پتھر سے، یاقوت سے، یہ کیا ہوا؟ مشبہ بھی۔ اور چہرہ، دل، ہونٹ، یہ کیا ہوا؟ مشبہ۔ دیکھو اس کا آگے ہے، جس چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے اس کو مشبہ بھی کہتے ہیں۔ اس طرح مذکورہ بالا تشبیہوں میں چہرہ، دل، ہونٹ، اوپر جو میں ذکر کیا، چہرہ، دل، ہونٹ مشبہ، اور چاند، پتھر، یاقوت، یہ کیا ہوا؟ مشبہ بھی۔ اب بات پورا کلیئر سمجھ میں آ گئی۔
آگے چلو، میر تقی میر کا ایک شعر ہے، ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ تو اس شعر کے اندر لب کو، محبوب کے لب کو، لب کہتے ہیں ہونٹ، محبوب کے لب کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی گئی، یعنی لب کیا ہوا؟ مشبہ، گلاب کی پنکھڑی کیا ہوئی؟ مشبہ بھی، لب مشبہ، گلاب کی پنکھڑی مشبہ بھی۔ گلاب کی جو پنکھڑی جس میں ہے، جس پنکھڑی میں ہے، وہ کتنا خوبصورت چیز میں کتنا بڑھیا لگتا ہے دیکھنے کو۔ ایک خوبصورت چیز سے تشبیہ دینے کو کیا کہتے ہیں؟ مشبہ بھی۔ سمجھ میں آ گئی؟ اب اس کے آگے میں لکھاتا ہوں، لکھو، تشبیہات کی دو قسمیں ہیں۔ تشبیہات کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں، ایک مفرد تشبیہات، دوسرا مرکب تشبیہات۔ ایک ایک کر کے میں بولتا ہوں، لکھو۔ مفرد تشبیہات کسے کہتے ہیں؟ اس کی تعریف یوں ہے، ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دینے کو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفرد تشبیہات۔ جیسے گلاب، آپ کا چہرہ ایسا ہے جیسے گلاب کا پھول۔ آپ کا چہرہ، محبوب کا چہرے کو گلاب کے پھول کے ساتھ میں تشبیہ دیا گیا، تو محبوب کا چہرہ مشبہ اور گلاب کا پھول مشبہ بھی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ دوسرا ہے مرکب تشبیہات کسے کہتے ہیں؟ مرکب تشبیہات کی تعریف یوں ہے، ایک جملے میں دو چیزوں کو دو چیزوں سے تشبیہ دی گئی ہو، اس کو مرکب تشبیہات کہتے ہیں۔ یعنی ایک جملہ معنی ایک سینٹنس میں دو چیزوں کو دو چیزوں کے ساتھ تشبیہ دینے کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب تشبیہات۔ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، میدان جنگ میں گرد و غبار کے درمیان تلواریں اس طرح چمک رہی تھیں جیسے شب میں ستارے ٹوٹ رہے ہوں۔ میدان جنگ میں گرد و غبار کے درمیان تلواریں اس طرح چمک رہی تھیں، جنگ کا میدان قائم ہے، دشمنوں کے ساتھ میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، دشمنوں کو اس طرح گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا تھا، اس طرح گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا تھا۔ ان لوگوں کی لاشیں، ان لوگوں کا سر زمین میں ایک ایک ہو کر گر رہے تھے، سر قلم ہو کر ایک ایک ہو کر گر رہے تھے۔ اس میں شب میں ستارے ٹوٹ رہے ہوں کا مثال دیا گیا ہے۔ شب کہتے ہیں رات کو ستارے ٹوٹ رہے ہوں، جیسے آسمان سے ستارے ایک ایک ستارہ ٹوٹ کر نیچے زمین پر گر رہا ہے، یعنی دشمنوں کے ساتھ میں اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے، ایسا معاملہ ہو رہا ہے، ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، وہ لوگ ایک ایک کر کے گر رہے ہوں۔ سمجھ میں آیا؟ ایک جملے میں ایک سینٹنس میں دو طرح کا ایگزامپل دیا گیا۔ کیا ایگزامپل؟ یہ گرد و غبار کے درمیان تلواریں اس طرح چمک رہی تھیں کہ تلواریں کیا چمک رہا ہے؟ نہیں، یعنی کاٹا جا رہا تھا۔ ایسا لگا جیسا کہ شب میں ستارے ٹوٹ رہے ہوں۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ تو مفرد تشبیہات سمجھ میں آ گیا، مرکب تشبیہات بھی سمجھ میں آ گیا۔ مشبہ کسے کہتے ہیں؟ مشبہ بھی کسے کہتے ہیں؟ اس کو بھی سمجھا دیا ہوں، اور ایک بار سمجھا دیتا ہوں۔ مشبہ کہتے ہیں کسی چیز کو شکل قرار دینے کو، یعنی چہرہ کو شکل قرار دیا گیا، مشبہ ہوا۔ جس چیز سے ہم شکل بتایا جائے، یعنی گلاب کے پھول سے ہم شکل بتایا گیا، چاند سے ہم شکل بتایا گیا، چاند اور گلاب کا پھول کیا ہوا؟ مشبہ بھی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ مجھ کو امید ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہوگا۔ یہ 10 منٹ کا ویڈیو ہے، اس کو اچھی طرح سے پڑھو اور دیکھو، لکھ کر رکھو، پھر اس کے بعد استعارہ کا بیان ویڈیو میں تیار کروں گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔